ليلۃ القدر کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ آپ اللہ کے ان ایام کا تذکرہ اپنی امت کے سامنے بیان کیا کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان دنوں کے واقعات کیا کیا رونما ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کی محفل میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا، یعنی عابد سے مراد ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار شخص کا تذکرہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا عابد تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ تو جب اللہ کے محبوب نے یہ بات عرض فرمائی تو صحابہ کے دل میں رشک پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا، پھر تو وہ ثواب میں ہم سے آگے نکل گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی جو امت کی عمریں ہیں 60 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، اس میں وہ کتنی عبادت کرے گا، کتنے قرآن پڑھے گا، کتنے روزے رکھے گا، کتنی نمازیں پڑھے گا۔ انہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کی ہے، یعنی دن بھر جہاد کرتے رہے اور رات کو آ کے مصلی پہ نماز پڑھتے رہے، تو ان کی عبادت ہم سے پھر زیادہ ہیں، ان کی ساری ثواب کی عظمتیں فضیلتیں پھر زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ عرض کیا تو اللہ نے نقد جواب بھیجا ہے، فوراً جبریل امین سید الملائکہ نبی علیہ السلام کے پاس اسی محفل میں آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ اپنی امت کو خوش کیجئے اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ اس رات میں جو عبادت کرے گا، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، چاہے وہ 21 ہے، 23 ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، اس رات میں جو عبادت کرے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے گویا 83 سال 4 مہینے عبادت کی ہے، یعنی اس ایک رات کا ثواب مختصر سے حصے کا جو ثواب ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یعنی کسی کونے کھانچے میں بیٹھو اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کے ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، سابقہ زندگی کے جتنے بھی اس کے اعمال ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ وہ اس نے 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس کو ایک لمحے میں مل رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ ثواب ہے۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اپنے اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو آپ اللہ سے یہ مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ آپ معاف فرماتے ہیں اور آپ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی معافی سے کیا مراد ہے؟ گناہ، یعنی سب سے بڑا جو اس رات کا وظیفہ ہے وہ گناہوں سے معافی ہے، یعنی گناہوں سے معافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان خلق الانسان ضعیفہ، کہ انسان کمزور ہے، جو اس نے گناہ کی سابقہ ظاہری زندگی کے ہر ایک انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے کہ میں کتنی دلدل میں ہوں، یعنی ظاہر تو ہمارا صاف ہے لیکن باطن کا سب کو پتہ ہے کہ مسجد میں آ گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے کون سا گناہ کر کے رہے، یعنی اپنے جو سابقہ زندگی کے اوپر ذرا تھوڑا نگاہ دڑائے تو انسان کو سارا آئینہ سامنے اس کے نظر آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا کریم کہ یا اللہ آپ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ میرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات جبریل امین سید الملائکہ، یعنی اپنی معیت پوری ایک جماعت لے کر اترتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کا کام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ جو بندہ جس حال میں عبادت کر رہا ہے ان کی دعاؤں پہ وہ آمین کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والوں پر آمین کر رہے ہیں، کوئی دعا کر رہا ہے ان کے دعا کہنے پہ آمین کر رہا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب جس طرح آپ بھی نہیں دیکھتے ہیں ویڈیو ہیں یا کوئی فیس بک پہ چیز وائرل ہو جاتی ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ وظیفہ ہے، جس نے 4 رکعت میں پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھی، دوسرے میں یہ صورت پڑھی، تیسرے میں یہ صورت پڑھی، چوتھے میں یہ صورت پڑھی، یا اس نے اس طرح نماز پڑھی تو اللہ پاک اس کو یہ دیتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے کوئی عمل ایسا صادر نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ لیلۃ القدر میں کون سی صورت پڑھی ہو، اس میں یہ پڑھی، اس میں، یعنی یہ مختصر یہ ہے کہ جس حالت میں یعنی جو آپ سے عبادت ہو سکے آپ اس کو کر لیں، لیکن یہ کرنا کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنی ہے، دوسری میں یہ پڑھنی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے، اس کی فضائل اتنے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے مسنون عمل ثابت نہیں ہے۔
پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ حتی مطلع الفجر کہ یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ جو ہے مانگنے والا اور اللہ کی معافی کا یہ ساری رات چلتا رہتا ہے، لیکن جب صبح یعنی صادق طلوع ہوتی ہے یعنی جو اذان فجر ہوتی ہے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سید الملائکہ ہے، یعنی جو اپنی ماہیت کا جو سردار ہے، وہ فرشتوں کا جو سردار ہے اترتا ہے اپنی ماہیت کو لے کر، پھر وہ اعلان کرتا ہے چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں تو جو یعنی باقی فرشتے ہیں وہ جبریل امین سے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عبادت کی ہے، گھروں میں کر رہے ہیں، مسجدوں میں کر رہے ہیں، جہاں کہیں بھی اس نے عبادت کی ہے اس کا کیا بنا ہے، کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو معاف فرما دیا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ آج رات بھی اللہ نے ان کو معاف نہیں فرمایا۔ یعنی کتنی مقدس رات ہے اور کتنی مبارک رات ہے، لیکن جبریل امین فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے اس رات میں بھی اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ تو وہ فرشتے کانپ جاتے ہیں کہ یہ جبریل امین کون سے وہ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو اس رات میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ بندہ ہے الخمر، یعنی جو شراب پینے والا ہے، اس نے شراب سے توبہ نہیں کی، یعنی شراب سے توبہ نہیں کی اور مسجد میں آگے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن شراب پینے سے اس نے توبہ نہیں فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دوسرا کون سا بدبخت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حق الامہات، یعنی اپنے ماں باپ کا جو نافرمان ہے، یعنی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہے، باپ کی نافرمانی کرنے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہوں گے، یہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے بھی عبادت کر لے، مکہ المعظمہ حرم شریف میں جا کے عبادت کر لے، اس رات میں بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے اپنی معافی نہیں مانگے گا۔ پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تیسرا کون سا شخص ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ تعلق تک رحمی کرنے والا، یعنی جو اپنے اس کے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں خالو ہیں، تایا ہیں، پھوپھا ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اس نے اس سے قطع تعلق ہی کر رکھی، یعنی اس سے بول نہیں رہا، اس کے ساتھ مل نہیں رہا، اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کر رہا، دل میں شکن ہے، محبت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی ساری رات اگر عبادت کرتا رہے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ آپس میں دونوں راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی ہر ایک کا اختلاف ہے، اگر جب تک اس سے وہ راضی نہیں ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے پہل کی اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، اور جس نے بعد میں بھی پہل کی پھر بھی اللہ اس کو معاف فرمانے والا ہے، تو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے، چاہے اپنے ہیں چاہے بیگانے ہیں، جب تک آپ اپنے دل کو صاف کر کے اس سے نہیں ملیں گے اور آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن جب تک اپنوں کے بیگانوں کے آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اگر وہ دور ہے نہیں جا سکتے ٹیلی فون پہ بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اگر وہ قریب ہے اس کے گھر میں بھی جا سکتے ہیں، اگر وہ دور ہے جس حالت میں بھی جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، آپس میں راضی بازی نہیں ہوں گے، تو اللہ کے محبوب نے فرما دی کہ اللہ پاک سب کے گناہ کو معاف فرما دیں گے لیکن اس کے گناہ کو نہیں معاف فرمائیں گے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہے لیکن وہ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا دل اس سے صاف ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں بنے گا، میرا دل اس سے صاف ہے جب تک، اگر وہ مر چکا ہے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر وہ بندہ یعنی حاضر ہے، زندہ ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب تک آپ اس سے ہم کلام ہو کے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک بھی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ پھر چوتھا شخص کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ ہے جو تکبر کرنے والا ہے، یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے، شرک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل نبی علیہ السلام